پیارے بچوں، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک خوبصورت گاؤں میں جہاں اونچے اونچے پہاڑ تھے، وہاں کے لوگ بڑے خوش رہنے والے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے تھے۔ لیکن ان لوگوں کے دل میں ایک خوف چھپا ہوا تھا۔ وہ خوف تھا اس بڑے پہاڑ کا جسے سب جادوئی پہاڑ کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس پہاڑ کے اوپر ایک خفیہ خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ کئی لوگ کئی مرتبہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اسی گاؤں میں ایک 7 سال کی لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام ماریا تھا، جو بہت بہادر تھی۔ اس کا نعرہ تھا، خوف بھگاؤ، ہمت جگاؤ۔ وہ ہمیشہ کہتی، اگر میں اس پہاڑ کا راز حل کروں تو میں بھی فیمس ہو جاؤں گی۔ ایک رات ماریا نے خواب دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر ایک خوبصورت خزانہ ہے جس کو وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ وہ صبح اٹھی اور اپنی امی سے کہا کہ میں پہاڑ کے راز کو حل کرنے جا رہی ہوں۔ امی نے حیرانی سے پوچھا، بیٹا تم نے ناشتہ کیا؟ ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ناشتے کے بغیر بہادری نہیں ہوتی امی؟ خیر، ماریا نے اپنا بیگ تیار کیا، پانی، کچھ سنیکس اور اپنی ایک چھوٹی سی ٹارچ بھی ساتھ رکھ لی۔ گاؤں کے بچے اسے دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے، ماریا آپی تم اکیلی جا رہی ہو؟ ماریا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں بھائی، یہ کوئی پکنک نہیں جو تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ یہ ایک مہم ہے جس پہ میں صرف اکیلی جاؤں گی۔ ماریا نے سفر شروع کیا۔ راستے میں پہاڑ کے دامن پر ماریا کو ایک بڑی چٹان نظر آئی جو راستے کو بند کر رہی تھی۔ وہ بولی، چٹان جی، آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس نے درخت سے ایک مضبوط شاخ لی، اس کو رسی کے طور پر استعمال کیا اور چٹان کو پار کیا۔ چٹان کے اوپر سے گزرتے ہی اس نے کہا، اسے کہتے ہیں دماغ کا استعمال۔ کچھ تھوڑے فاصلے پر ماریا کو ایک خرگوش نظر آیا جو کانٹے دار جھاڑی میں پھنسا ہوا تھا۔ خرگوش روتے ہوئے بولا، باجی مجھے بچا لو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا سرونٹ بن کے رہوں گا۔ ماریا نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے سرونٹ نہیں چاہیے، مجھے ایک دوست چاہیے۔ اس نے خرگوش کو آزاد کیا اور خرگوش نے کہا، اب میں تمہارے ساتھ چلوں گا، ہم دونوں اب سے ایک ٹیم کی طرح کام کریں گے۔ راستے میں ماریا اور خرگوش ایک گھنے جنگل میں پہنچے۔ وہاں ہر طرف عجیب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، گھبرانا نہیں۔ خرگوش ڈر کر بولا، ماریا آپی، یہ جن کی آواز لگ رہی ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ماریا نے مذاق کرتے ہوئے کہا، اگر یہ جن ہے تو ہم اسے کوکیز دیں گے۔ اچانک ایک خوبصورت پرندہ سامنے آیا اور بولا، میں اس جنگل کا نگہبان ہوں، تمہاری بہادری نے مجھے امپریس کیا ہے، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں گا۔ جنگل کے بعد ایک تیز بہتا دریا آیا جس پر کوئی پل نہیں تھا۔ خرگوش نے کہا، میں تو تیرنا نہیں جانتا۔ ماریا نے کہا، تو کوئی بات نہیں، میں بھی نہیں جانتی۔ خرگوش نے رونے والی شکل بنا کر ماریا کی طرف دیکھا تو ماریا نے ہنس کر کہا کہ میں مذاق کر رہی تھی، میں تیر بھی سکتی ہوں اور تمہیں بھی ساتھ لے کر جا سکتی ہوں۔ اس نے درخت کی شاخوں سے ایک چھوٹا سا پل بنایا اور کہا، خرگوش میاں، یہ رہا آپ کے لیے چھوٹا سا پل،
اب آپ اس پر چلیں گے یا میں اسے پش کروں؟ آخر کار ماریا اور خرگوش نے دریا کو پار کیا اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ جیسے ہی وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو وہاں پر ایک بڑی غار تھی جس کے دروازے پر لکھا تھا، یہ دروازہ صرف ان کے لیے کھلے گا جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور دل کے اچھے ہوتے ہیں۔ ماریا نے دروازے کو چھوا اور کہا، کھل جا سمسم۔ دروازہ کھل گیا اور اندر ایک بڑا خزانہ چمک رہا تھا، لیکن خزانے کے ساتھ ایک کتاب بھی رکھی تھی جس پر لکھا تھا، اصل خزانہ وہ ہے جو تم نے اس سفر میں سیکھا، بہادری، دوستی اور ایمانداری۔ ماریا نے خزانے میں سے گاؤں کے لوگوں کے لیے خوبصورت تحفے چنے اور کتاب کو گاؤں کے بچوں کے لیے لے آئی۔ اس نے سب کو بتایا کہ اصل خزانہ وہ سبق ہے جو ہم نے راستے میں سیکھا۔ تو پیارے بچوں، وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ ہمت، دوستی اور خوش دلی سے ہر مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے، اور کبھی کبھی تھوڑا سا مزاح بھی کامیابی کا راستہ ہموار کرتا ہے۔